الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لو لم ابس لبیس نعمان بن ثابت نبیہ وہو سراج امتی صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے 4 نشستیں ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد کے بارے میں باقاعدہ تقریر سنتے آ رہے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اسی مضمون کو میں آج آگے بڑھا رہا ہوں جہاں پچھلی نشست میں چھوڑا گیا تھا۔ پچھلی نشست میں جو ہم نے تذکرہ سنا تھا وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خواب نظر آیا، خواب نظر آنے کے بعد آپ اس خواب کی تعبیر لینے کے واسطے بڑی پریشانی کی حالت میں مدینہ منورہ اپنے نانا جان امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب ان کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس خواب کی تعبیر آپ کو صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گے۔ جب یہ سنا تو آپ ان کی تلاش میں لگ گئے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال انہیں تلاش کیا۔ 2 سال کے بعد دمشق کی جامعہ مسجد میں 93 ہجری میں ان کی ملاقات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے پہلی نظر میں دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی۔ امام فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی ملاقات میں جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ پہلی ملاقات تھی اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں غلامان غلام جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں۔ تو میں نے جا کر فوراً دست بوس پہ پھر انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اپنا منہ کھولو۔ پھر وہ قریب آئے، آ کر اپنی زبان مبارک سے ان کے منہ میں وہ دانہ پہنچایا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فیضان نبوت کے معجزتاً طور پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ان کے تالوں پر چنے کی دال کا ایک دانہ چسپاں کیا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ دانہ اسی وقت حرکت کرے گا جب نعمان ابن ثابت تیرے سامنے آئے گا۔ تو اسی کے ذریعے دونوں کی ایک دوسروں کی شناخت ہوئی تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں سے اب مضمون کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جو ہی انس بن مالک نے وہ دانہ میرے منہ میں داخل کیا، وہ امانت، وہ چنے کی دال جو ہی میرے پیٹ میں اندر چلی گئی تو امام فرماتے ہیں اس امانت کا حلق سے اترنا تھا کہ میری طبیعت میں جو پریشانی اور بے چینی تھی وہ سب ختم ہو گئی اور قلب میں سکون پیدا ہوا۔ طبیعت میں بے چینی اور پریشانی کب پیدا ہوئی تھی؟ جب آپ نے وہ خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا تھا؟ ایک بار دہرا لوں ان کلمات کو۔ امام اعظم فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی ڈائری میں کہ میں نے دیکھا تھا 90 ہجری کا زمانہ تھا
रमज़ान मुबारक का महीना था, 23 तारीख़ थी। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं मदीना शरीफ गया हूँ और रोज़ा अक़दस हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुआ। देखता हूँ कि कब्र शरीफ खुली हुई है और कब्र के अंदर मैं क्या देखता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियाँ मुबारक बिखरी पड़ी हैं। वजूद मौजूद नहीं है, सिर्फ हड्डियाँ हैं, वो भी बिखरी अलग अलग जुदा जुदा पड़ी हैं। मैंने उनको अपनी चादर में जमा किया और उसकी गठड़ी बांधी और उसको पीठ पर लाद कर मैं सारे आलम में, सारी दुनिया में घूम रहा हूँ। ये ख्वाब देखकर वो परेशान हुए थे। ये ख्वाब के जो है ना असली कलमात इस तरह हैं जो खुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी मकतूब में लिखा है, पर्सनल डायरी के अंदर। जब ये परेशानी थी तो इसी परेशानी बेचैनी को लेकर वो मदीना पहुँचे थे। फरमाते हैं वो दाना चने का जो था मेरे हलक से उतरना था कि मेरी तबीयत बहाल हो गई, परेशानी ख़त्म हुई, कल को सुकून महसूस हुआ। फिर खलवत में मैंने अपना ख्वाब हज़रत अनस बिन मालिक को बयान किया तो आपने उसकी ताबीर दी। ताबीर ये बताइए, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहते हैं कि ऐ नोमान इब्न साबित, हज़रत शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमी उलूम ज़ाहिरी व बातिनी तुमको नसीब हुए। क्या बोले ख्वाब की ताबीर? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ज़ाहिरी और बातिनी उलूम तुम्हें नसीब है। तुम्हारे हक़ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मुबारक पहले ही फरमा चुके हैं। क्या फरमाया था आका अलैहि सल्लम ने? फरमाया था कि लौ लम उबअस लबीस नोमान इब्न साबित नबिया, अगर मैं आखिरी नबी न होता तो नोमान इब्न साबित नबी होता। वह हुआ सिराज उम्मती, वो मेरी उम्मत का रोशन चिराग है। सुभान अल्लाह, वो मेरी उम्मत का रोशन चिराग है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हुई, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत वो शख्सियत है जो नबी के मर्तबे पर फाइज होने की काबिलियत थी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, उनकी वो शख्सियत, वो हस्ती इतनी ऊंचे दर्जे की मालिक है कि अल्लाह ताला उन्हें नबूवत पर चाहता तो फाइज फरमा सकता था। जैसे अगले दौर में एक के बाद दिगरे नबी आए, मगर नबूवत जो है ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गई। इसलिए आका ने फरमाया अगर आखिरी नबी ना हुआ होता तो नोमान जो है ना आखिरी नबी होने के काबिल था, ये फरमाया। फिर इमाम आज़म फरमाते हैं कि ये सुनकर मैंने बारगाह इलाही में सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और अपने नफ्स अम्मारा को समझाया कि इस पर फ़ख्र न करना। क्या बोले? ऐ नफ्स, अपने आप को समझा रहे हैं, ऐ नफ्स इस पर फ़ख्र न कर। ये मुबारक अल्फाज जिसकी ज़ुबान से निकले हैं ये उसी के शाया निशान हैं। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे जुमला, कितने अच्छे अल्फाज हैं, कितना मुबारक जुमला है ना। फरमा रहे हैं कि ऐ नफ्स तो इस पर फ़ख्र न कर कि जो आका ने फरमाया है कि अगर मैं आखिरी नबी न होता तो नोमान इब्न साबित नबी होता और वो मेरी उम्मत का रोशन चिराग है। ये अल्फाज जिस मुबारक हस्ती के ज़ुबान से निकले हैं, ये नबूवत, ये शान, ये मर्तबा, ये उसी के शाया निशान है। नोमान, ये तेरी तारीफ़ नहीं है, अपने आप को समझा रहे हैं क्या? ये तेरी तारीफ़ नहीं है, ये खुद आका अलैहिस्सलाम की जो है ना तारीफ़ है, उन्हीं के मर्तबा, ये शाया निशान उन्हीं के है। फिर इमाम आज़म फरमाते हैं कि जब मैंने अपने नफ्स अम्मारा को मुखातिब करके ये खिताब किया तो फ़ौरन मेरे दिल से तारीकी दूर हुई, दिल से अंधेरा दूर हुआ और नफ्स अम्मारा से नफ्स लवामा का मुझ में ज़हूर हुआ। मेरा नफ्स ऐसा पाक हुआ, दूसरे स्टेज का नफ्स जो है ना आगे का मर्तबा, नफ्स अम्मारा के बाद नफ्स लवामा का जो मर्तबा है, इंसान पाक होने के बाद जो नसीब होता है, वो मर्तबा मुझ में ज़हूर हुआ। फिर हज़रत अनस बिन मालिक ने फरमा रहे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे बैअत तौबा व इरशाद व खिलाफत से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। सुभान अल्लाह, सहाबे रसूल की हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त खिलाफत तरीक़त इनायत फरमाई थी। तरीक़त का उनसे सिलसिला राइज हुआ। हज़रत अनस बिन मालिक से जो शाज़लिया सिलसिला कहलाता है, उस सिलसिला का हर
सऊदी अरब में, मक्का मदीने में है, कसरत से जो है बगदाद शरीफ में है, मुल्क शाम में वगैरह ये मौजूद है। शाज़लिया सिलसिला हिंदुस्तान में भी इनके इस सिलसिले के खुलफा मौजूद हैं, शाज़लिया सिलसिले के, मगर कम है हिंदुस्तान में। वो खिलाफत इमाम आज़म फरमा रहे हैं कि वो खिलाफत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे इनायत फरमाई। इनायत फरमाने के बाद एक रिसाला उन्होंने मुझे इनायत फरमाया, एक रिसाला भी दिए। वो कौन सा रिसाला था? ये वही रिसाला था जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जद, जो नौशीरवान आदिल बादशाह थे, ईरान के जो बादशाह थे नौशीरवान आदिल, वो बादशाह जो रखे थे कि ये रिसाला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना, तो आका अलैहिस्सलाम ने उस रिसाले का ईरानी ज़बान से अरबी ज़बान में तर्जुमा करवाया था। वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद था। आका ने ताकीद फरमाई थी कि ये रिसाला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नोमान इब्न साबित तक पहुँचाया जाए। वो अमानतन अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मौजूद था। इमाम फरमा रहे कि वो रिसाला अनस बिन मालिक ने मेरे हवाले कर दिया। इस रिसाले में आपने सुन रखा है पिछली नशिस्तों में, इस रिसाले में वो चीज़ मौजूद थी जो आका अलैहिस्सलाम ने ये कहकर हज़रत मौला अली को और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था। रिसाला तर्जुमा हुआ इबारत का ईरानी से अरबी में, और वो अमानतन आखिर में रखा गया अनस बिन मालिक के पास। तो उसमें क्या मौजूद था? आका ने खुद फरमाया था, इस रिसाले का मुताला कर दो, देख लो इसमें, इसके अंदर कि इसमें आसमान पर मेरे नूर अव्वल के ज़हूर की निशानी मौजूद है। उस रिसाले में लिखा हुआ था क्या? आसमानों पर आका अलैहिस्सलाम का नूर अव्वल किस तरह ज़हूर में आया था, वो निशानी आसमान पर मौजूद है। उसकी दलील इस रिसाले में मौजूद है, इसका मुताला करके देख लो। तो वो रिसाला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला तक पहुँचा। तो आप इस पर अंदाज़ा लगाएं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की कितनी हद तक, ऊँचे दर्जे तक मारिफत नसीबी होगी। समझ में आ रहा? आका अलैहिस्सलाम का जो नूर है, जो सिर्फ़ और सिर्फ औलिया अल्लाह का हिस्सा है, सिर्फ़ और सिर्फ औलिया अल्लाह का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे विलायत देना उसे ये चीज़ से आशना करता है। सूफिया इकराम का मज़मून, सूफिया इकराम की अमानतें, ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला तक पहुँची। और खिलाफत भी कौन सी थी? तरीक़त की खिलाफत। ये सबसे पहले 93 हिजरी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो है आपको इनायत हुई। फिर फरमाते हैं, और इस खिलाफत के साथ जो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 हरूफ की तालीम दी थी, वो तालीम भी मुकम्मल मिन्न अनस बिन मालिक ने मुझे इनायत अता फरमाई। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला को खिलाफत देने के बाद 11 हरूफ, वो कौन से हरूफ हैं, उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसका क्या तरीका है, ये पूरा उसके क्या फ़ुयूज़ात और बरक़ात हैं, ये तमाम जो है बताकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला को दिए थे, जिनसे वो सिलसिला राइज है। वो नेमत भी जो है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को नसीब हुई अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए। यानी आप सुने, इस पर गौर करें कि तरीक़त की तालीमात, ये तरीक़त की जो नेमतें हैं, रूहानी फ़ुयूज़ात और बरक़ात, ये किस तरह बाक़ायदा बराह रास्त एक सहाबी रसूल, वो भी जलीलुल क़द्र मर्तबे के रसूल सहाबी से जो है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला को इनायत हो रही हैं। फरमाते हैं, जब ये 11 हरूफ की तालीम अनस बिन मालिक ने मुझे इनायत फरमाई, तो कहते हैं इमाम अबू हनीफ़ा, तमाम कैफियत ज़ाहिरी व बातिनी रूहानी तौर पर मेरे बातिन में मुंतकिल हो गए। उस चीज़ के, उसकी कैफियत, बरक़ात, उसके ज़ाहिरी व बातिनी और रूहानी जो भी फ़ुयूज़ात थे उसमें, वो बाक़ायदा मुझ में दाखिल हो गए। फरमाते हैं, जो ही इन नेमतों का, इस रूहानियत का मुझ में दाखिल होना था, मेरा नफ्स लवामा से मुतमइन्ना के मर्तबे पर फाइज हो गया। लवामा से मुतमइन्ना के मर्तबे पर फाइज हो गया। इमाम आज़म फरमाते हैं, इसके बाइस, यानी वो नेमत अता होने के बाद ज़मीन और आसमान के तमाम रूमूज़ इलाही मुझ पर रोशन हो गए। अल्लाह तबारक तआला ने ज़मीन और आसमान पर जितने भी अपने राज पोशीदा रखा है, वो तमाम के तमाम राज मुझ पर रोशन हो गए।
تو دیکھیں غور کریں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس تقریر میں جو ہے نا جب سے یہ سیریز شروع ہوئی ہے تب سے اس بات پر میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف ایک معمولی سی فقہ کے عالم نہیں تھے، صرف ایک فقیہ نہیں تھے جنہوں نے صرف نماز کا، وضو کا، غسل کا طریقہ سکھایا ہے، صرف احکام بتائے ہیں، حدیثوں سے صرف ظاہری شریعت کے معاملات آپ نے بتائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کو وہ کل علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، وہ صحابی رسول کے ذریعے آپ تک پہنچا۔ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ اس کے علاوہ، اس نعمت کے علاوہ انس بن مالک نے بہت سے احادیث طریقت مجھے سنائے، احادیث طریقت مجھے سنائے، جیسا کہ یہ شریعت کی حدیثیں ہیں جو بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ میں ہیں، سیاہ ستہ میں ہیں، دیگر احادیث کتب میں موجود ہیں، احادیث جس کا دورہ کیا جاتا ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں جو چھپا چھپا کر باتیں بتائی تھی، جس کا جو مرتبہ ہے، جو جتنی بات سمجھنے کے لائق ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے راز رموز کی جو باتیں ہیں، جو آقا علیہ السلام نے جن صحابہ کو جو بتایا تھا، وہ ان احادیث کو احادیث طریقت کہا جاتا ہے۔ احادیث طریقت، امام اعظم فرما رہے ہیں کہ کئی احادیث طریقت آپ نے مجھے سنائی، اور پھر میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا۔ سنانے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے سینے پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، کیا فرمایا؟ یا الہی بطفیل حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ احادیث طریقت نعمان کے سینے میں امانت رہیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، ان کے سینے پر جو ہے نا ہاتھ پھیر کر حدیثیں سنائے، راز رموز کی باتیں سنائے۔ سنانے کے بعد کیا بولے؟ اے اللہ، یہ احادیث جو ہے نا آقا علیہ السلام کی جو طریقت کی راز رموز کی چیزیں ہیں، یہ نعمان کے سینے میں امانت کے طور پر حفاظت سے رہیں۔ فرماتے ہیں اور کثیر تعداد میں، آپ نے دعا میں اگلے کلمات فرمائے، اے اللہ کثیر تعداد میں نعمان کو احادیث شریعت سماعت کرنا نصیب ہو، کثیر تعداد میں احادیث شریعت سماعت کرنا نصیب ہو۔ پھر انہوں نے یہ دعا فرما کر مجھے کوفہ کو رخصت کیا۔ امام اعظم فرما رہے ہیں اتنی نعمت عطا ہونے کے بعد انہوں نے مجھے کوفہ کو روانہ کر دیا۔ تو ان کی دعا کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کئی احادیث طریقت اور اللہ رسول کے وہ راز رموز جو صوفیہ کرام آج بیان کرتے ہیں، وہ باتیں ان کے پاس موجود تھی، مگر امانت کے طور پر انہوں اپنے پاس رکھے، جسے آگے جتنا دینا ہے دیے چھپا کر، مگر امت کے واسطے جو آپ نے دیا ہے وہ جو ہے نا فقہ حنفی ہے۔ کیا ہے؟ فقہ حنفی۔ آپ نے صرف اور صرف جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ کثیر تعداد میں نعمان کو احادیث شریعت سماعت کرنا نصیب ہو، تو آپ نے ساری دنیا کی سیر کی، سیر کر کے کئی صحابہ سے ملاقات کی، دیگر اور تابعین سے ملاقات کی، اور کئی احادیث شریعت آپ کو سماعت کرنا نصیب ہوا۔ ان احادیث کے ذریعے فقہی احکام جو ہے نا نکال کر آپ نے ایک فقہ باقاعدہ بنا کر اس امت کے حوالے کیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب میں کوفہ رخصت ہوا، کوفہ رخصت ہونے کے بعد مجھے کوفہ میں امام حماد، حضرت امام عطا اور امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، جو اس زمانے کے بڑے فاضل اجل علماء میں شریک تھے، بڑے مرتبے کے۔ یہ احادیث کی کتب میں ان کا نام آتا ہے، حضرت حماد، حضرت امام عطا، حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بڑے بڑے جو ہے نا محدثین کے پاس بیٹھنا اور ان سے جو ہے نا علوم حاصل کرنا فرمانے مجھے نصیب ہوا۔ اور اپنے طالب علمی کا زمانہ بیان کرتے ہیں یوں کہ جب میں ان کی درسگاہ میں جاتا، اب اخلاق کی بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کی، دیکھیں فرما رہے ہیں جب میں ان اساتذہ کے سامنے، جب ان کے مدارس میں، ان کے درسگاہ میں جاتا، تو مجھے بڑے محبت و ادب کے ساتھ اپنی سیدھی جانب بٹھاتے۔ یہ شاگرد ان لوگوں نے اتنے بڑے بڑے علماء اس زمانے کے، فرما رہے ہیں جب میں جاتا تھا تو بلا کر مجھے بڑے ادب کے ساتھ مجھے اپنی سیدھی جانب بٹھاتے، حالانکہ میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ میری
تعلیم کا ابتدائی دور ہے، میری تعلیم کا یہ ابتدائی دور ہے۔ قابل تعظیم تو آپ لوگ ہیں، قابل تعظیم تو آپ لوگ ہیں، آپ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اساتذہ میرا عذر ہرگز قبول نہ کرتے اور وہ خود میرا ادب بجا لاتے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، استاد ہو کر اتنے بڑے مرتبے کے اس وقت کے علماء اپنے شاگرد کا خود ادب کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں بھی بطور شاگرد اپنے اساتذہ کی طرف کبھی پیٹ کر کے نہیں بڑھتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں سنیں، یہ علم جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح منتقل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جب ایک طالب علم جب تک اپنے استاد کا ادب نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا بھی بڑے مرتبے کا ہو، کتنا بھی ذہین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک استاد کا ادب نہیں ہوگا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ وہ علم نور بنا کر اس کے سینے میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ ان کا جو ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، ادب کا معاملہ ہے۔ فرما رہے ہیں استاد میرا ادب کرتے تھے مگر ہرگز میں اس پر کبھی فخر یا تکبر نہیں کیا۔ میں یہ کرتا تھا بطور شاگرد، میرا معمول یہ ہوتا تھا کہ میں نے کبھی بھی اپنے اساتذہ کی طرف پیٹ کر کے نہیں بیٹھا۔ سبحان اللہ، یہ استاد کا ادب یہ فرما رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی طرف پاؤں کر کے سوتا۔ جب سونے کا وقت ہوتا تو میں نے کبھی بھی ان کی طرف اپنے اساتذہ کی طرف پاؤں کر کے نہیں سویا۔ فرماتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عنایت خاص سے جمیع علوم فقہ و حدیث وغیرہ سے میرے سینے کو مالا مال کر دیا۔ وہ علم سارا جو ہے نا، فقہ کا علم اور احادیث کا علم، کس حدیث کو کیسے پڑھنا ہے، کس حدیث سے کیا مسئلہ اجاگر ہوتا ہے، کس حدیث کا اشارہ کس طرف ہے، یہ تمام مسائل جو ہے فقہی مسائل آپ نے جمع کیے۔ پھر فرماتے ہیں 100 ہجری کا زمانہ تھا، 100 ہجری کا زمانہ تھا۔ تمام علوم ظاہری کے تکمیل کے بعد، تمام علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد میرے اندر، میری طبیعت میں علوم طریقت کے حوالے سے ایک بے قراری پیدا ہو گئی۔ بیعت تو حاصل ہو چکی تھی، بیعت توبہ بھی ملی تھی، بیعت ارشاد، بیعت طریقت، بیعت امام حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی یہ اجازتیں دے چکے تھے، دے کر جو ہے نا خلافت عنایت کر کے جو ہے نا وہ 11 حروف کی تعلیم بھی دے کر بھیجے تھے، مگر ضرورت تھی ظاہری علوم کو مکمل کرنے کی۔ ظاہری علوم مکمل پڑھ لینے کے بعد فرما رہے کہ اب طریقت کی طرف دل جو ہے نا للچانے لگا کہ طریقت کے حوالے سے کچھ جانوں، اور پھر میں بے اختیار ہو کر جانب بغداد روانہ ہوا۔ بغداد کی طرف کہہ رہے ہیں میں روانہ ہوا۔ وہاں مجھے حضرت محمد اکبر عرف محمد حنیف بن جناب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے ملازمت نصیب ہوئی، یعنی ان کی خدمت کرنے کا موقع حاصل ہوا۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کس کے؟ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے فرزند حضرت محمد اکبر عرف محمد حنیف، یعنی مولا علی کے جو بیٹے تھے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کب؟ 100 ہجری میں۔ جب یہ حاضر ہوئے تو وہاں پر حضرت محمد اکبر اور محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بحکم باطن حضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطن میں مجھے حکم دیا تھا، ان کے حکم کے تحت پہلے ہی سے نعمان ابن ثابت کا میں بغداد میں منتظر تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا ہے تیرے پاس نعمان آئے گا، نعمان ابن ثابت تیرے پاس آئے گا، تو میں آقا کے اس حکم باطن کے تحت نعمان کا پہلے سے منتظر تھا۔ تو 100 ہجری کا زمانہ تھا، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، 23 تاریخ تھی، امام اعظم فرما رہے ہیں، اور حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کا یہ وقت اور یہ زمانہ اور یہ دن آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ 100 ہجری تھی، ربیع الاخر کا مہینہ تھا، 23 تاریخ تھی، پیر کا وہ دن تھا، بروز پیر، اور وقت عصر کا وقت تھا۔ میں محمد حنیف کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب میں حاضر ہوا تو حضرت محمد حنیف بن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے مجھے بیعت خلافت، امامت،
حوالت روح جذبیہ صفات کشف کونی کی خلافت سے مستفیض فرمایا۔ بہت بڑی خلافت جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مولا کائنات علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی، اس کا تذکرہ جو ہے نا، اس خلافت یہ کون سی خلافت ہے، اس میں کیا ہے، اس کا سلسلہ کیا ہے، یہ میرا یوٹیوب پر بیان موجود ہے، سلسلہ طریقت اور صحابہ اکرام اسلام سے موجود ہے، وہ آپ سنیں، اسے معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ یہ خلافت کیا ہے۔ تھوڑا سا بیان کر کے اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دوسری خلافت مل رہی، 93 ہجری میں 93 ہجری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ملی، جس میں آپ کو 11 حروف کی خاص تعلیم عنایت ہوئی۔ اب یہ خلافت دوسری خلافت 100 ہجری میں عنایت ہو رہی۔ یہ کون سی ہے؟ یہ خلافت میں آپ کو امامت نصیب ہوئی، یعنی آپ کو امت کا امام بنایا گیا اس خلافت کے ذریعے، اور حوالت یعنی کل نعمتیں جو مولا علی کے فرزند محمد حنیف کے پاس جو موجود تھی، وہ نعمتیں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے کیا۔ اور خلافت کون سی تھی؟ خصوصی روح جذبیہ صفات کشف کونی، روح جذبیہ صفات کشف کونی۔ سن لیں آپ لوگ بھی، اور جو لوگ یوٹیوب پر علماء بھی جو ہے نا الحمدللہ بیان سن رہا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تذکرہ کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں تھا۔ تو یہ روح جذبیہ کشف کونی کی خلافت یہ 4 پیر 14 خانوادوں سے الگ ہے۔ یہ خلافت 4 پیر 14 خانوادوں میں شمار نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ خلافت جو ہے نا، یہ سلسلہ روح جذبیہ کا جو 4 پیر 14 خانوادے کے جو سلسلے ہیں، جس میں قادریہ کے ہے، چشتیہ کے ہے، سہر وردی ہے، نقش بندی ہے، ان کو ملا کر جو ہے نا 4 پیر 4 خانوادے، اور وہاں پر جو ہے نا سلسلے و شاخیں رائج ہیں۔ مگر یہ جو خلافت ہے روح جذبیہ کی، اس کا شمار 4 پیر 14 خانوادوں میں نہیں ہے۔ یہ خلافت صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو عنایت فرمائی تھی، اور کسی کے پاس موجود نہیں تھی۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی کریم نے یہ خلافت صرف اور صرف اپنے بیٹے حضرت محمد حنیف کو عنایت فرمائی تھی۔ پھر یہ خلافت محمد حنیف سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی نعمان ابن ثابت تک پہنچی، نعمان ابن ثابت تک پہنچی۔ اسی خلافت کے باعث، سن لے غور سے، اسی خلافت کے باعث، اسی خلافت کے بدولت نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کہلائے۔ معلوم ہو رہا؟ اسی خلافت کے باعث نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ بن کر دنیا میں روشن ہوئے۔ وہ جو علماء بولتے ہیں، ان کی بیٹی تھی، گھر میں موجود تھی، ایک آدمی آیا، ایک فتویٰ پوچھا، ایک مسئلہ پوچھا، تو ابو حنیفہ امام اعظم بول نہیں پائے، تو ان کی بیٹی جو ہے نا اندر سے آواز دی، ابو جان میں اس کا مسئلہ جانتی ہوں، اگر کیا میں بتا دوں تو آپ اپنے جو فقہ کا نام میرے نام سے حنیفہ کریں گے؟ کہا جاتا ہے اس لڑکی کا نام بچی کا حنیفہ تھا۔ پھر لڑکی کا مشورہ لینے کے بعد انہوں اپنی بیٹی کے نام سے جو ہے نا جو فقہ بنائے تھے اپنی بیٹی کے نام سے رکھے۔ پھر یہ مسلک حنفی رائج ہوا حنیفہ کا نام سے۔ ابو حنیفہ بھی جو ہے نا اپنے اس بچی کے نام سے، یعنی حنیفہ کے ابا ابو حنیفہ، اس طرح وہ پہچانے جانے لگے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے، خلافت جو ہے نا حضرت محمد اکبر ان کا نام تھا، مولا علی کے بیٹے تھے محمد اکبر، ان کی کنیت تھی حنیف، ان کی کنیت کیا تھی؟ محمد حنیف۔ ان کی خلافت کی بدولت امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہوئے۔ اور یہ اشارہ آپ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں، یہ اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کو، حضرت ثابت کو مولا علی پہلے ہی بیان کر چکے تھے۔ عالم ارواح میں ملاقات کر کے مولا علی پہلے ہی بیان کر چکے تھے کہ تو شادی کس سے کرنا ہے، کس خاندان کی عورت سے شادی کرنا ہے، پھر تجھے بیٹا پیدا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا نام کیا رکھنا ہے، اور اس کی کنیت کیا ہوگی، کس نام سے پہچانا جائے گا۔ سنے نے پچھلی نشست میں بیان ہوتا نہیں؟ تو خیر مضمون کو اور تھوڑا آگے بڑھا کر ختم کرتا ہوں۔ جب یہ خلافت روح جذبیہ صفات کشف کونی جب عنایت ہوئی، صفات کشف کونی کی طرف تھوڑا روشنی ڈال دوں، آپ سمجھ لیجئے کہ کتنی بڑی خلافت ہے۔ روح جذبیہ یعنی
یہ وہ خلافت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو جب انسان پر اس کا نزول ہوتا ہے، جب وہ نازل ہوتی ہیں، جب وہ عنایت ہوتی ہے نعمت، تو روح جو ہے نا اس کو جلد ہضم نہیں کر پاتی. ہر روح میں جو ہے نا اسے جذب کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. یہ خلافت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو عنایت فرمائی تھی تو مولا کائنات 7 برس تک ایک جذب کی حالت میں گھومے تھے، مجذوبیت کی حالت میں. کون؟ مولا علی شیر خدا، اتنا بڑا ان کا قلب، اتنا بڑا سینہ، اتنی نعمتوں کو سنبھالنے والے شیر خدا اسد اللہ غالب مولا کائنات، ان کے اوپر جب یہ نزول ہوا تو انہوں 7 سال تک جو ہے نا دیوانہ وار جذب کی حالت میں، ایک دیوانگی کی حالت میں گھومے تھے، جس کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں. تو یہ روح میں جذب کرنے والا ایک معاملہ ہے، علم ہے، ایک نعمت ہے. صفات کشف کونی یعنی دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے صفات موجود ہیں ان تمام صفات کا کشف انہیں عنایت ہوتا ہے. اسی لیے وہ روح جو ہے نا جذب کرنے کے قابل نہیں رہتی. روح جو ہے نا اتنا آسانی سے اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی، ایک نقطے کا اگر نزول ہوا، جیسے کہ اللہ نے کوہ طور پر ایک تجلی پھینکی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے تھے، کوہ طور جل گیا تھا. وہ کیا تھا؟ ایک تجلی تھی. اے موسیٰ میں اپنی ایک تجلی پھینکوں گا، دیکھ لے جتنا دیکھنا ہے. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہنے کے بعد پھینکا تھا نا اللہ تعالیٰ، ایک تجلی پھینکی تھی. وہ تو وہ حال ہوا تھا حضرت موسیٰ کا اور کوہ طور کا. تو یہاں کیا ہے؟ کل صفات کشف کونی اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں اپنے جو صفات کو پوشیدہ رکھا ہے وہ راز سارے کھول کر اس کا کشف عطا کرنا. کشف یعنی کیا؟ پردے کے پیچھے جو چیز ہے وہ نظر آنا، دیوار کے پیچھے جو چیز ہے اسے نظر آنا، اسے بولتے ہیں کشف. یہیں بیٹھ کر کعبہ دیکھنا، یہیں بیٹھ کر مدینہ دیکھنا، یہیں بیٹھ کر بغداد دیکھنا، کشف ہو گیا، پردہ اٹھ گیا تو انسان جہاں توجہ کرتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو اتنے سارے نعمتوں کا جب نزول ہوتا ہے تو کیوں نہ دل جو ہے نا بے قرار ہوگا، کیوں نہ روح جو ہے نا اسے جذب کرنے میں آگے پیچھے ہوگی، ہل جائے گی. تو یہ خلافت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت ہوئی. عنایت کرنے کے بعد حضرت محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مولا علی نے جو باطینی تعلیم مجھے عطا کی تھی، من نوعن اے نعمان ابن ثابت، یہ تعلیم میں تمہیں پہنچا دی ہے. من نوعن میں نے یہ تعلیم تجھے پہنچا دی ہے. یہ کہہ کر آپ نے خلافت نامہ عنایت فرمایا، اس خلافت کا خلافت نامہ لکھ کر دیے. پھر اس کے بعد دیگر مکتوبات جو ان کے پاس موجود تھے، یعنی کتابیں، ملبوسات یعنی جو لباس موجود تھے، سمجھ لیجیے مولا علی کا خرقہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ ہوگا، یا امامہ شریف ہوگا، یا کمر بند ہوگا، جو بھی چیزیں ملبوسات تھی اور دیگر امانتیں جو بھی اپنے پاس موجود تھی وہ تمام آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے. جس طرح غوث پاک کے پاس تبرکات موجود تھے، غریب نواز کے پاس تبرکات موجود تھے، ان کے مرشد عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تبرکات موجود تھے. آج بھی جو ہے نا، پرسوں آپ دیکھیں ہوں گے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس ہوا ہے نا، ان کے پاس جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا امامہ، مولا علی کا جو ہے نا وہ امامہ شریف، کمر بند، جو بزرگان دین کا ان کے پاس موجود تھا، ان کے سجادہ نشین پہن کر ہر سال عرس میں باہر نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ چیزیں کسے عنایت ہوتی ہیں؟ صوفی کو ہی عنایت ہوتی ہیں. جسے طریقت کی خلافت عنایت ہوئی اسی کو ہی یہ تبرکات میسر ہوتے ہیں. تو یہ شریعت والوں کا معاملہ نہیں ہے. شریعت والے مدرسے میں پڑھے، میں مولانا بنا، میں عالم بن گیا، میں فاضل بن گیا، میں فقیہ بن گیا، میں مفتی بن گیا، ایک سرٹیفکیٹ ہاتھ میں لے کر وہ اس پر اتراتے گھومتے ہیں کہ ہم جو ہے نا علماء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، خیر کا جو بھی ہے. مگر یہ معاملہ جو ہے نا، یہ ملبوسات، مکتوبات، یہ تبرکات، یہ اسی کو عنایت ہوتی ہیں جس کے اندر جو ہے نا ولایت کا سکہ مولا علی کے ہاتھوں بڑھتا ہے. مولا علی کے ہاتھوں جس کے خلافت نامے پر ولایت کا سکہ بڑھتا ہے، اسی کو یہ نعمتیں حاصل ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے، میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف ایک معمولی شریعت کے عالم یا فقہ مولانا نہیں تھے، معمولی سے مولانا یا فقہ کے عالم نہیں تھے. آپ ایک صوفی تھے، باطینی نعمتوں کے وارث. جس طرح غوث پاک بنے تھے، انہیں بھی بنایا گیا. سمجھ رہے نہیں؟ جس طرح باطینی نعمتوں کے وارث غریب نواز تھے، اس طرح ابو حنیفہ بھی ہے. جس طرح مخدوم اشرف
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں آج بھی مولا علی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ، امامہ، جو بھی چیزیں ہیں نا، آسا وغیرہ، وہ چیزیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی موجود تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر، تو یہ خلافت عطا ہوئی. محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ تعلیم من و عن دے دی، اور یہ مکتوبات، ملبوسات اور امانتیں بھی ان تک پہنچا دی. جب میں نے ابو حنیفہ کو خلافت روح جذبیہ، صفات کشف کونی سے، باطینی نظر سے مستفیض فرمایا تو نعمان پر اسی وقت جذب شروع ہو گیا، جذب کی حالت شروع ہو گئی، یعنی مجذوبیت کی، دیوانگی کی، بیتابی کی، بے چینی کی. انسان جو ہے نا ہوش کھولنے لگتا ہے، ہوش جو ہے نا ختم ہونے شروع ہوتے ہیں. جیسا ہمیں دنیا میں پاگل ویسے کرنے، پاگل دیوانہ بولتے ہیں نا، ایسا ان نعمتوں میں غرق ہو کر جو اپنے ہوش کھوتا ہے اسے بولتے ہیں مجذوب. ایک مجذوبیت کی کیفیت طاری ہوئی. جب یہ جذب کا وقت شروع ہوا تو پورے 7 سال مکمل نعمان جذب کی حالت میں رہا. کتنے 7 برس تک، جس طرح مولا کائنات 7 سال تک جذب کی حالت میں گھومے تھے، اسی طرح ان پر بھی وہ خلافت عنایت ہونے کے بعد 7 برس تک جذب کی حالت میں رہے. 107 ہجری میں، 100 ہجری میں عنایت ہوا تھا، 7 برس جذب کی حالت میں رہے. 107 ہجری میں حواس خمسہ ظاہری ان کو پیدا ہوئے، یعنی دیکھنے کی، بولنے کی، سونگنے کی، چکھنے کی یہ قوت، یہ صلاحیت 7 برس کے بعد واپس آئی. جب جذب کی حالت میں چلا جاتا ہے، مجذوبیت طاری ہوتی ہے، نہ انہیں صحیح سے کسی کو پہچان سکتا، نہ کسی کو دیکھ سکتا، نہ کسی چیز کو چھو کر محسوس کر سکتا، نہ چکھ کر کچھ بھی. حواس خمسہ اسے دیکھنے، بولنے، سونگنے، چکھنے کی جو ہے نا حواس پورے ختم ہو جاتے ہیں. تو 7 سال کے بعد میں پھر وہ حواس خمسہ ظاہری پیدا ہوئے اور طبیعت بحال ہوئی. پھر میں دمشق کی طرف اور نعمان کوفہ کی طرف روانہ ہوا. فرمانے 7 برس کے بعد ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد میں دمشق کی طرف چلا گیا اور نعمان کوفہ کی طرف چلا گیا. ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ خلافت کہاں عنایت ہوئی؟ بغداد میں ملاقات ہوئی تھی، بغداد میں ہوئی تھی. اب جو ہے نا آگے کا جو معاملہ ہے، اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے، کہاں گئے، کیا کرے، پھر حنیف بن کر کیسے دنیا میں پہچانے گئے اور ابو حنیفہ کیسے بنے، یہ انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی. جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر میرے بیان میں کچھ بھی غلطی خامی ہوئی تو کہنے میں، الفاظ میں، ترجمے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرمائے اور ان بزرگان دین کے روحانی فیوزات و برکات سے مالا مال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.